السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہم آغاز کر رہے ہیں سورہ کہف کا خلاصہ۔ کہف کے نوجوانوں کے قصے پر غور کرو۔ انہوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا تو اللہ نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا۔ انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا تو اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا۔ انہوں نے اپنی مشرک قوم اور ان کے دیوتاؤں سے برات کا اعلان کیا تو اللہ نے اپنے دامن رحمت میں انہیں جگہ دی اور ان کی زندگی کا انوکھا انتظام کیا، اور پھر انہیں اپنی زندگی ہی میں دین کا غلبہ دکھا دیا، اور وہ بھی 3 صدیاں گزر جانے کے بعد۔ تم جب بھی کسی کام کا ارادہ کرو تو اللہ کی مدد مانگا کرو۔ یقین رکھو کہ اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہی تمہیں احساس ہو کہ رب کو بھول رہے ہو، فوراً یاد کر لیا کرو۔ تمہارے رب کی کتاب تمہارے پاس ہے، اسے سناؤ اور ان لوگوں کے ساتھ دین پر جمے رہو جو صبح و شام اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے اسے پکارتے ہیں۔ قوم کے سرداروں اور بڑے لوگوں کو جمع کرنے کے شوق میں کمزور اہل ایمان سے نگاہیں مت پھیرو۔ ان لوگوں کی باتوں سے متاثر نہ ہو جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں اور جو خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ 2 باغوں والی مثال سبق لو۔ اللہ کی نعمتوں میں رہتے ہوئے ناشکری اور گھمنڈ نہ کرو۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ کبھی یہ مت سوچو کہ تم کسی چیز پر اللہ سے زیادہ اختیار رکھتے ہو۔ جھوٹی امیدیں نہ باندھو۔ اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو اللہ کی اطاعت میں صرف کرو۔ تمہارا مال اور تمہاری اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں۔ یاد رکھو دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی اور نیک اعمال باقی رہ جائیں گے، اس لیے فانی چیزوں کے پیچھے آخرت میں کام آنے والی چیزوں سے غافل نہ ہو جاؤ۔ علم حاصل کرنے کے لیے دل میں موسیٰ علیہ السلام جیسا شوق پیدا کرو۔ فیصلہ کیا کہ میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچ جاؤں، یا اسی طرح سال ہر سال گزر جائیں، اور جب وہ اس بندے تک پہنچ گئے جسے اللہ نے اپنے خاص فضل اور علم سے نوازا تھا تو علم حاصل کرنے کے لیے جذبے سے اس کے ساتھ ہو لیے۔ علم سے صبر پیدا ہوتا ہے اور صبر سے کامیابی ملتی ہے۔ علم سے اطمینان حاصل ہوتا ہے اور زندگی کی سعادت کے لیے اطمینان ضروری ہے۔ علم حاصل کرنے کا سفر جاری رکھو۔ ذوالقرنین کو اللہ نے اقتدار عطا کیا تو وہ انسانوں کی خدمت کے سفر پر نکل گئے۔ کہیں ظالموں کی سرکوبی کی، کہیں لوگوں کے لیے سر چھپانے کا انتظام کیا، اور کہیں فولادی دیوار کھڑی کر کے لوگوں کو غارت گروں کی غارت گری سے محفوظ کر دیا۔ اللہ والے بندے حکومت اور اقتدار کا حق اسی طرح ادا کرتے ہیں۔ زندگی بھر کی محنتوں کو ضائع نہ ہونے دو۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کا اور آخرت کا انکار کرتے ہیں ان کے سارے اعمال اکارت جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں، جبکہ ان کی ساری سعی و جہد دنیا کی زندگی میں گم ہو کر رہ جاتی ہے۔ ہوش سے کام لو، اللہ کی کتاب پر ایمان لاؤ اور نیک کام کرو۔ جنت الفردوس کی نعمتیں تمہارے انتظار میں ہیں۔